آج کے دور کا ایک بدترین فتنہ جس کا نام ہے اخباریت۔ غیبت امام میں مرجعیت کی طاقت کو پوری دنیا نے کئی بار دیکھا، جس کا سب سے ریسنٹ اگزامپل ہمارے آیت اللہ سیستانی ہے، جنہوں نے اتنے بڑے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ISIS جس نے پورے عراق کنٹری کے اوپر کنٹرول کر لیا تھا، جس کو کئی کنٹریز کی آرمی مل کر ختم نہیں کر پا رہی تھی، اس کو آیت اللہ سیستانی نے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ختم کر دیا۔ اور آیت اللہ سیستانی سے تھوڑا پہلے کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو روح اللہ امام خمینی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کیسے ایک مجتہد کے حکم پر ایران میں صدیوں سے چلی آ رہی ایک باطل حکومت جو کہ امریکہ کے پالتو کتے کی مثل تھی، اس کا نظام کس طرح اپنے ہی ملک سے نکال دیے جانے کے باوجود دوسرے کنٹری میں بیٹھ کر تخت پلٹ کر دیا اور ایسا مضبوط اسلامی نظام قائم کیا کہ جس سے امریکہ جیسا سو کال سپر پاور بھی ڈرتا ہے، اور اسرائیل جیسے بزدل ملک جس کی مثال ہمارے علماء ایک مکڑی کے جالے سی دیتے ہیں، اس کی ڈر میں راتوں کی نیندیں تک حرام رہتی ہیں۔ اور امام خمینی سے پہلے کی مثال آیت اللہ مرزا شیرازی کا وہ مشہور فتویٰ ہے جس میں انہوں نے تمباکو کو حرام قرار دے کر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی ایک کمپنی جس کا نام برٹش امپیریل ٹوبیکو کمپنی تھا، جس نے ایران میں اپنا پورا کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اس کو صرف ایک فتوے سے ایران سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہیں دوسری طرف انڈیا میں اسی کمپنی نے صدیوں تک راج کیا اور کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہم ہندوستانیوں کو دینی پڑیں اس کمپنی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ صرف کچھ ایگزامپلز ہیں ہماری مرجعیت کی طاقت اور ہمارے مجتہدین کے فتوے کی پاور کے۔ اور اس سب کو دیکھنے کے بعد جب دشمنان اسلام نے مرجعیت کی اس طاقت کو اچھی طرح سے پہچان لیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہم کتنے ہی بڑے سپر پاور اور اٹامک بام والے نیشن نہ بن جائیں، اس مرجعیت سے مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو ہرا سکتے ہیں۔ تو ان دشمنان اسلام نے اس کا ایک حل نکالا کہ شیعت اور اس مرجعیت کے نظام کو اندر سے کھوکھلا کر کے کمزور کر دیں، صرف تبھی ہم ان کو ہرا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک مر چکے فتنے جس کو آج کے دور میں اخباریت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو دوبارہ سے زندہ کیا اور کچھ فرضی پپٹ مجتہد بھی بنائے، جس کا ایک ایگزامپل صادق شیرازی ہے۔ اب اخباریت کی شارٹ میں ہسٹری یہ ہے کہ غیبت صغریٰ کے دور سے ہی شیعت میں علماء کے دو گروپس تھے۔ پہلا گروپ محدثین کا گروپ تھا جن کا کام تھا روایات اور حدیثوں کو جمع کرنا، اور اگر کوئی انسان ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ حدیثوں کے علم کی روشنی میں اس کو حل بتا دیا کرتے تھے، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہر چیز کا حل حدیثوں میں موجود ہے اور حدیثوں سے ہی ہر مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ علماء کا گروپ آگے چل کر اخباری کہلایا۔ یہی عقیدہ اہل سنت میں آج بھی موجود ہے۔ دوسرا گروپ فقہا کا گروپ تھا جو صرف حدیث کی روشنی میں مسئلے حل نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن اور حدیث اور اصول فقہ اور عقل اور اجماع کا بھی استعمال کیا کرتے تھے، جو طریقہ ان کو معصومین سے ملا تھا، کیونکہ اگر لاجیکلی بھی دیکھا جائے تو ہر مسئلہ تو حدیث سے حل ہونا ممکن ہی نہیں۔ مثال کے طور پر موبائل کا استعمال یا کار یا جہاز کا استعمال جائز ہونا تو دنیا کے کسی عالم کو حدیث میں نہیں ملے گا، تو کیا اس کو حرام مان لیں؟ تو اس پر اخباری علماء کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کسی چیز کا حکم حدیث میں نہ ملے تو اس سے پرہیز کرو، یعنی اس کو حرام مانو، اس پر عمل نہ کرو۔ لیکن اصولی علماء فقہ کے اصولوں کے ماہر تھے اور وہ اس طرح کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے معصومین کے بتائے ہوئے الگ الگ اصولوں کو استعمال کرتے تھے۔ مثلا اگر کسی عمل سے کسی معصومین نے کسی کو نہیں روکا یا اس کے حرام ہونے کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا تو اصول فقہ کی روشنی میں ایسے کام کو مباح قرار دیا جائے گا، یعنی اس کو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہی مین ڈیفرنس تھا جس کو ریزالو کرنے کے لیے کئی سو سال پہلے اخباری اور اصول علماء میں مناظرہ ہوا، یعنی ایک طرح کا علمی کمپٹیشن کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ شیخ وحید بہبہانی ہمارے وہ اصولی علماء جو اس دور میں کربلا میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے اس دور کے سب سے بڑے اخباری علماء کے ساتھ مناظرہ کیا اور اخباریت کو اس طرح سے مٹی میں ملایا اور شکست دی کہ اخباریت کا جنازہ ہی نکل گیا، اور صفحہ ہستی سے اخباریت مٹ گئی اور اخباریت کا کوئی نام لینے والا نہ رہا، اور صدیوں تک اخباریت دوبارہ زندہ بھی نہیں ہو پائی۔ پھر فتنوں کا دور آیا اور دنیا ماڈرن ہوئی، ٹی وی، سیٹلائٹس اور فونز کے ذریعے نیوز ایک جگہ سے دوسری جگہ فوراً پہنچنے لگی، اور جب ایران میں آیت اللہ خمینی نے آج کی دنیا کو پہلی بار اتنے بڑے لیول پر مرجعیت کی طاقت دکھائی تو دشمنان اسلام پریشان ہو گئے۔ CIA، موساد، MI6 جیسی انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ دنیا بھر میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز آرگنائز کرنے کے لیے مشہور ہیں اور جن کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں 99% سو کالڈ مسلم کنٹریز ہیں، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، لیکن یہ شیعت پر آج تک ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے اس مر چکے فتنے جس کا نام اخباریت تھا اس کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ اب آج کی اخباریت کو سمجھتے ہیں۔
یہ لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، ان کا یہ لاجک اور کنسیپٹ تو آج کے دور میں فیل ہو جاتا، اور کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ ان کے اوریجنل لاجک کے حساب سے تو موبائل، کار، اے سی، ٹی وی، ان سب کا استعمال حرام تھا، کیونکہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت تو کسی حدیث میں موجود ہی نہیں تھی۔ تو انہوں نے خود کو امپرووائز کیا اور فقہ کے اصول کو اخباریت میں ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا، اور کیونکہ ان کا بس ایک ہی موٹیو ہے کہ مرجعیت کو نقصان پہنچایا جائے اور یوتھ کو گمراہ کیا جائے، جس سے اگر کوئی مرجع یا مجتہد کوئی حکم دے یا فتویٰ دے تو لوگ اس پر عمل نہ کریں، یعنی وہی پرانی برٹش کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی۔ تو یہ دشمنان اسلام ڈائریکٹلی تو مرجعیت کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے انڈائریکٹلی اٹیک کرنے کے لیے تقلید کو ٹارگٹ کیا۔ اب سوال آتا ہے کہ تقلید ہے کیا؟ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم اور دوسرا جاہل، اور عقل سے ثابت بات ہے کہ جاہل کو ایک عالم کی بات ماننی چاہیے، یعنی جاہل کو عالم کے پیچھے چلنا چاہیے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ لیکن اخباریت کے فتنے کے حساب سے یہ چیز غلط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بدترین جاہل انسان، جس کو نہ حدیث کا علم ہو نہ رجال کا، جس کو ٹھیک سے عربک تک پڑھنا نہ آتا ہو، سمجھنا اور سمجھانا تو دور کی بات، بلکہ اس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ حدیث کے اقسام کتنے ہوتے ہیں، وہ جاہل انسان شریعت خود سے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ یعنی جو آدمی اصل شکل میں قرآن شاید ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا، اور اگر پڑھ بھی لے تو سمجھ نہیں سکتا، وہ اخباریت کے لاجک کے حساب سے پوری شریعت کو خود سے سمجھنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے، اور اس کو خود ہی شریعت سمجھنی بھی چاہیے اور کسی عالم کو فالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا حکم کسی معصوم نے نہیں دیا۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اخباریت فتنہ ہے، اور کیونکہ یہ عقل کے خلاف ہے تو اس کو ایکسیپٹ بھی ابو جہل صفت انسان ہی کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اخباریت کے پیروکار، جن کو ٹھیک سے نہ وضو کرنا آتا ہے نہ ہی نماز پڑھنا، جن کی تمام عبادتیں باطل ہیں، وہ بدترین جاہل لوگ آج بڑے بڑے مجتہدین جو کہ 50-60 سال پڑھنے کے بعد مجتہد بنتے ہیں، ان کو گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، ان پر جاہلانہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ فتویٰ کیسے دیا، ان کے فتوے کو چیلنج کرتے ہیں اور عظیم ہستیوں کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈاز رن کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ اس ابو جہل کی نسل سے خبردار رہیں اور ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھیں، اور اپنے دینی علم کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور صحیح سورسز سے علم حاصل کریں۔ جس عالم کو آپ فالو کر رہے ہو یا پسند کرتے ہو، اس کا عقیدہ چیک کرو، دیکھیں کہ کہیں وہ چھپ کر ہی صحیح مرجعیت پر اٹیک تو نہیں کر رہا، وہ چھپ کر ہمارا عقیدہ تو خراب نہیں کر رہا اور اخباریت کی طرف تو نہیں لے کر جا رہا۔ ہمارے یوتھ کو چاہیے کہ حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ ساتھ اپنے علمی شعور کو اس مقام پر لے کر جائیں کہ کل کوئی فرضی عالم آپ کو کوئی باطل عقیدہ پیش کرے تو آپ اس کو بے نقاب کر سکو، اور خود کو اس فتنے کے دور میں محفوظ رکھ سکو، تاکہ جب ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہم حق پر ہوں، نہ کہ اخباریت کے اس فتنے میں شامل ہو کر دجال کی آرمی کا حصہ بن جائیں اور معاذ اللہ اپنے ہی وقت کے امام کے خلاف جنگ کریں۔